الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک غیر مسلم لڑکی برہنہ ہو کر نماز کی بے حرمتی کرنے لگی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پورا گاؤں منظر دیکھ کر لرز گیا۔ قدرت نے اس لڑکی پر ایسا کون سا عذاب نازل کیا، یہ جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے پیارے دوستو نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب انسان تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا اور اس میں ناکامی عذاب الہی کا موجب بنے گی۔ یہ ہے پیارے دوستو نماز کی عظمت اور شان، اور اگر کوئی شخص اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایک ایسا ہی واقعہ بھی پیش آیا جہاں ایک غیر مسلم عورت نے نماز کی بے حرمتی کی، جس پر اللہ نے اس ہندو عورت پر سخت عذاب نازل کر دیا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ معروف شہر ممبئی کی ایک یونیورسٹی میں مسلم اور غیر مسلم طلباء اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک بار یونیورسٹی کی جانب سے طلباء کے لیے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا گیا اور ایک بڑا گروپ کشمیر کی حسین وادی کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس گروپ میں جہاں غیر مسلم اسٹوڈنٹس زیادہ تھے وہیں مسلمان اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ کشمیر کی حسین وادیوں میں پہنچ کر سبھی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہوئے اور موسم کو انجوائے کرتے ہوئے قدرتی مناظر کا لطف لینے کے۔ دوسری طرف سورج تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور یوں ظہر کا وقت آن پہنچا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس جن میں لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی شامل تھیں، انہوں نے نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں کشمیر کے پہاڑوں پر اذان کی آواز گونجنے لگی اور ایک لڑکے نے انتہائی پرسوز آواز میں کلمہ حق بلند کر دیا، جس کے بعد مسلم اسٹوڈنٹس نماز پڑھنے لگے۔ یہ مناظر غیر مسلم اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے تھے اور انہیں یہ سب انتہائی ناگوار گزرا۔ ان غیر مسلم اسٹوڈنٹس میں سے ایک لڑکی جس نے واہیات لباس زین تن کر رکھا تھا، یعنی ایسے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ برہنہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر نماز کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھنے والے مسلم اسٹوڈنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے آ گئی اور نماز ادا کرنے کی نقل اتارنے لگی۔ دوستو، نماز کی بے حرمتی کرنے والی اس لڑکی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی گھٹیا حرکت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ جب وہ لڑکی ننگی ہو کر نماز کی بے حرمتی میں مشغول تھی تو اللہ نے جنگل سے ایک بڑے سانپ کو بھیجا، جس نے آ کر نماز کی بے حرمتی کرنے والی غیر مسلم لڑکی کو ڈس لیا۔ اس سانپ کے ڈسنے کی دیر تھی کہ ہندو لڑکی زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور غیر مسلم اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ کیسے اللہ پاک نے نماز کی بے حرمتی کرنے والی غیر مسلم عورت پر اپنا قہر نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر واپس زمین کی جانب روانہ ہوئے تو جناب حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں
50 نمازیں فرض کی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور کمی کروا لے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی بات سن کر میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کر دی، تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کروا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا، اور ایک نیکی کا اجر ہمارے یہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی تو ان کی نامہ اعمال میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، یعنی پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، غور فرمائیے کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اگر یوں کہا جائے تو بجانا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، تو بچا ہوگا کہ صرف 5% مسلمان نمازی ہیں۔ لیکن ہم شب معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے بنتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا ہے نظر آتا ہے۔ حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان رسومات کا، ان رسم و رواج کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح یعنی نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نماز اللہ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے تو ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس تحفے کو قبول کریں؟ احادیث میں آتا ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ ایک جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے گھر کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ پیارے دوستو، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا اور سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، نہ حج، نہ قرآن، روزہ، صدقہ و خیرات، اور نہ ہی شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز میں خشوع و خضوع کا حکم بھی دیا گیا۔ رکوع اور سجود، قیام اور قعود اعضائے بدن سے ہوتے ہیں، ذکر و درود، تسبیح و تکبیر اور تلاوت زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور نماز کی نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اور سلام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور اور خشوع و خضوع یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دل سے ادا ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع ان تمام میں سب پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں اکثر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر اور قلب یعنی خشوع و خضوع پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اپنائے، جیسا کہ اللہ کریم سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے بے شک
مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نماز میں خشوع و خضوع سے واقف تھے، ان کی نماز میں حالتیں وہ تھی کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے نہیں اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سب عہد کریں کہ تحفہ معراج یعنی نماز کی ہر حال میں پابندی کریں گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔